آئین کے اوپر اس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے اور عمران خان نیازی سے وفاداری نبھا رہا ہے. اسپیکر بہمت اسد کیسر نے عمران خان سے وفاداری کی قسم نہیں اٹھائی تھی، حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس نے آئین کی پاسداری کا حلف ضرور اٹھایا تھا. تو آئین کو وائلیٹ کرنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے. ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر یہ نہ ہو، لیکن جب بھی ممکن ہو، جب یہ وزیر اعظم چلا جائے، جب یہ اسپیکر چلا جائے، جب ان نالائقوں کی حکومت چلی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ضرور ہونی چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائے اور آئین کے آرٹیکلز کی اس طرح سنگین خلاف ورزی کرے. مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً آپ کو بھی یقین ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، اور اگر کسی وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت نہ ہو تو وہ ایک لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر صاحب جتنا جلد ممکن ہوتا اس عدم اعتماد کی تحریک کو اسمبلی کے سامنے پیش کرتے اور جو اسمبلی کے ممبرز ہیں ان سے ان کی رائے لیتے، اور اگر ان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہوتی تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا، اگر نہیں ہوتی تو کوئی نیا وزیر اعظم آ جاتا. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے اور عمران خان نے اور ان کے چولوں کے ٹولے نے یہ راستہ اختیار کیا کہ کس طرح سے اس عدم اعتماد کی تحریک کو تاخیر کا جو ہے وہ شکار کریں. انہوں نے OIC کو آڑ بناتے ہوئے، OIC کو بنیاد بناتے ہوئے اس آئینی عمل کو تاخیر کا شکار کیا. مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو PTI کے اپنے ارکان کا اسمبلی میں نمبر ہے وہ غالباً 155 تھا، اور اب ایک ممبر کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ 154 ہو گیا ہے. 154 ممبر ان کے اپنے ہیں، باقی ان کے اتحادی ہیں. 172 جو نمبر ہے وہ ان کو ریکوائرڈ ہے. اگر ان کے اتحادی آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہوں نے فی الحال حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اگر کوئی 14-15 PTI کے اپنے ارکان اپنی اس حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تو اتحادیوں کا نمبر ملانے کے بعد بھی عمران خان کے پاس 172 کا نمبر نہیں بنتا. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت اسمبلی کا اعتماد نہیں ہے. اب کر کیا رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے ذریعے، FIA کے ذریعے، انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے PTI کی اس نالائق حکومت نے ان تینوں اداروں کو یہ ٹاسک دیا کہ اپوزیشن کے MNAs اور جو PTI کے MNAs ان سے ناراض ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور ان کو غائب کر دیا جائے تاکہ عدم اعتماد والے دن اسمبلی کے اندر پیش نہ ہو سکے. اس کا پہلا جو آپ نے واقعہ دیکھا وہ پارلیمنٹ لاجز کے اوپر اسلام آباد پولیس کا حملہ تھا. اس حملے میں 2 MNAs جو JUIF کے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. وہاں کئی MNAs کے اوپر تشدد کیا گیا، سینیٹرز کے اوپر تشدد کیا گیا. پارلیمنٹ لاجز کے دروازے توڑے گئے، وہاں فرنیچر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں JUIF کے جو کارکن تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن وہ لگاتے ہوں لیکن ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی غیر قانونی ایکٹ نہیں کیا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا. اور وہ جو گٹر وزیر ہے جو بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر داخلہ بنا ہوا ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات عائد کریں گے. دہشت گردی کے مقدمات صرف اس لیے کہ وہ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں ٹھہرے ہوئے تھے. اپوزیشن کا دباؤ پڑا، ان کو چھوڑنا پڑا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
کئی پارلیمنٹیرین جو پیپلز پارٹی کے تھے، پی ایم ایل این کے تھے اور پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے سندھ ہاؤس میں رہائش اختیار کر دی تاکہ ان کے جو بدماشی ہے، جو غنڈہ گردی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی فیملیز کو بچا سکیں. لیکن سندھ ہاؤس میں رہنے کے نام پر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ پتہ نہیں بوریاں اکٹھی کی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے ان ممبرز کو دے رہے ہیں اور ان کو ہم نے قید کیا ہوا ہے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں، ان ایم این ایز نے خود میڈیا کے لوگوں کو بلایا، آپ کے تمام چینلز کے اینکرز کو بلایا، ان کو انٹرویوز دیے، ان سے بات کی اور قرآن پر حلف دیے کہ انہوں نے کسی سے نہ کوئی 1 روپیہ لیا ہے، نہ کسی نے ان کو آفر کی ہے اور نہ ہی ان کو کسی نے قید کیا ہے. لیکن اس کے بعد سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا، اس حملے نے ان تمام ایم این ایز کے وہ خدشات درست ثابت کر دیے کہ یہ حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کسی بھی صورت میں ان کو قابو کرنا چاہتی ہے، ان کے خلاف کیسز بنانا چاہتی ہے، ان کے اوپر حملے کروانا چاہتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے پورے پاکستان ان ایم این ایز کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، ان ایم این ایز کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان ایم این ایز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گلیوں میں نکلو گے تو لوگ تم پہ حملے کریں گے. اور کل کراچی میں بھی ایک ایم این اے کے گھر پر پی ٹی آئی کے گنڈوں نے 2 ایم پی ایز کی سربراہی میں حملہ کیا ہے. اب اگر وزیر اعظم خود تقریروں میں یہ کہے، پہلے تو ترلے کرے ان کو، منتیں کرے ان کو کہ تم واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، میں باپ کی طرح تمہیں معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم شادیوں میں نہیں جا سکو گے. اس کا مطلب یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نظر آئے تو کہ حملے کرو. کہہ رہا ہے تمہارے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچوں پر اسکولوں میں حملے کرو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے. مطلب اس طرح کی باتیں کرنے پر میں وزیر اعظم کو پاگل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں وزیر اعظم کو جنونی نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ میں وزیر اعظم کو اس ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے والا آدمی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی گھبراہٹ سے، بوکھلاہٹ سے، سٹپٹاہٹ سے نکل کے پاگل پن کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. یہ آدمی مارچ 2021 میں جب سینٹ میں اس کو شکست ہوئی اور یوسف رضا گیلانی جیت گیا تو اس نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا. صدر نے کہا اس کو کہ اعتماد کا ووٹ لو. جب یہ اعتماد کا ووٹ لینے گیا تو اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ سیکنڈز کا کلپ ہے، اپنے ایم این ایز کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ تم مجھ پہ اعتماد کرو، مجھے ووٹ دو، اگر نہیں دیتے تو میں تمہیں سلام کروں گا، اس لیے کہ یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا، مجھے اکثریت نہیں ملی تو میں چلا جاؤں گا، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. یہ 1 سال پرانی بات ہے، 1 سال پرانی بات ہے. اور آج وہی عمران نیازی اس حد تک گر چکا ہے کہ ان ایم این ایز کے گھروں پہ حملے کروا رہا ہے، ان ایم این ایز کے بچوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، ان ایم این ایز کی بیٹیوں کو دھمکی دے رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ جا کر ان کے گھروں پر، ان کے بچوں پر، ان کی فیملیز پر حملے کرو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے اس ملک کی سیاست میں جو غلاظت پیدا کر دی تھی، یہ اس کو مزید پروان چڑھا رہا ہے. چھاٹ چھاٹ کے جو لفنگے تھے، لچے تھے، اس کو اس نے سیاست کے اندر دھکیلا، اور اس ملک کی سیاست جو میچورٹی کی طرف جا رہی تھی، جو سیاسی اختلافات کے باوجود ایک دائرے میں رہ کر مخالفت کرنے کی طرف جا رہی تھی، اس کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اور اب اپنی پاگل پن کی بنیاد پر اور اس یقین کی بنیاد پر کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ رہا ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کے گلی کوچے میں اسے فسادات کروانے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی عمل ہے، اس کا طریقہ کار آئین میں درج ہے. آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ پرامن طور پر، سیاسی طور پر کوشش کریں کہ آپ کو اسمبلی کا اعتماد مل جائے. آپ کو یہ اختیار ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبران سے رابطے کریں، آپ ان سے بات کریں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 27 مارچ کو پورے پاکستان سے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور اسمبلی کے باہر ان کو بٹھا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی طریقہ کار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ کسی طرح سے اس پر رکاوٹ آئے، کسی طرح سے وہ پورا نہ ہو، کسی طرح سے وہ آگے نہ بڑھے.
اب مجھے بتائیے، یہ وہ کام ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں کرتی ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہم نے دھرنا دینا ہے. یہ واحد نالائق حکومت ہے اس پاکستان کی تاریخ کی. یہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے. اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم جا کے دھرنا دے کے راستہ بند کر دیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے. یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی راستے کھلواؤ، اسمبلی میں لوگوں کو جانے دو. آپ کو 10 لاکھ لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 172 MNAs کو لا کر بٹھا دو، کل لا کر دکھا دو، میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر دو، وہ ممبر بیٹھ جائیں تمہارے ساتھ، اپوزیشن تمہارے پیچھے سے ہٹ جائے گی، تمہاری جان چھوڑ دے گی. لیکن اگر تمہارے پاس 172 اسمبلی کے ممبرز نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں بٹھا سکتی ہے. یہ اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. مجھے حیرت ہے کہ جو آدمی کل جو ہے وہ لوٹوں کی جو ڈیفینیشن بتا رہا تھا، بڑی عجیب عجیب بتا رہا تھا. جب کوئی سوال جواب کرتا تو کہتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تو پارٹی بدلی تھی نا. وہ کہہ رہا تھا نہیں، جو آدمی حکومتی جماعت کو چھوڑ کے اپوزیشن کی جماعت میں آ جائے وہ لوٹا نہیں ہوتا. آج تم حکومت میں ہو، آج تمہاری جماعت سے کچھ لوگ ناراض ہیں اور تم سے الگ ہو رہے ہیں، تو وہ لوٹے کیسے ہو گئے تمہاری اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے ممبرز ہیں جو اس وقت اس کے خلاف ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ تعداد 14-15 نہیں ہے، یہ تعداد سے بہت زیادہ ہے. یہ تعداد اس سے بہت زیادہ. اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران کے کیمپ میں بیٹھے ہیں، عمران کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے عمران کے ساتھ نہیں ہیں، یہ اسمبلی میں لے کر آئے ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہے سندھ اسمبلی میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا 9 تاریخ کو، تو انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں کرتے. ان کو 100% یقین تھا کہ ان کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں کرتے. اپنے ممبرز پر عدم اعتماد ہے، اس لیے ان کو اسمبلیوں میں نہیں لائے. اسی طرح قومی اسمبلی کے اپنے ممبران پر ان کو اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ممبرز کو اسمبلی میں نہیں لائیں گے. ان کو یہ پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ اگر وہ سارے ممبرز اسمبلی میں لے کر آ گئے تو وہ ممبرز جو ہیں وہ عمران کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی اگر کابینہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ کابینہ یہی رہے گی تو یہ سب کے سب عمران کے خلاف ہوں گے. خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اگلی کابینہ کے تم حصے ہو تو یہ سب سے پہلے اس کے خلاف ہوں گے. اور شیخ رشید کو جو یہ بیماری چڑھی ہوئی وزارت بننے کی، اللہ معاف کرے، اس کو اگر مودی کہہ رہے تو تم اپنی کابینہ میں وزیر بنا رہے وہاں بھی چلا جائے گا. اس کو اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہے تو میری کابینہ کا وزیر ہے، وہاں بھی چلا جائے گا. یہ وزارت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ابھی حالیہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جس کابینہ کا یہ وزیر رہا وہ وزیر اعظم ذلیل ہوا ہے. جس کابینہ میں یہ وزیر رہا، جن 2 ادوار میں یہ حکومت میں نہیں تھا، وہ دونوں حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. 2 ادوار میں نہیں تھا، دونوں نے حکومت اپنی مدت پوری کی، باقی سب کو ذلیل کروایا. شیخ رشید احمد باولا ہو چکا ہے، اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، جب وہ بول رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ جھنجھلایا ہوتا ہے. اسے یقین ہے کہ اس کی حکومت، اس کی وزارت جا رہی ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو رہا ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ میں ان الفاظ میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا ہوں. کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن میں جائے گا تو لوگ اسے خود پوچھیں گے، جب گلی محلوں میں یہ جائے گا کہ تم نے جو باتیں کہی تھی اس کا جواب وہ لوگ اسے خود دیں گے. لیکن یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اور سیاست کو غلاظت سے یہ بھر رہے ہیں. کل کی تقریر میں عمران خان نے 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کہی. ایک تو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ دعائیاں دے رہا تھا کہ منرف اراکین، تمہارے بچوں کے اللہ کرے رشتے نہ ہوں، اللہ کرے تمہارے گھر میں بجلی نہ آئے، اللہ کرے تمہارے آٹوں میں کیڑے پڑ جائیں، اللہ کرے تمہاری گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو جائے، اللہ کرے تم سارا دن لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرو، اللہ کرے تم گھر سے نکلو تو دودھ تمہارے سر پہ تپتپاتی رہے، اللہ کرے کہ تمہیں عید کے کپڑے کوئی نہ سی کر دے. ہمیشہ اتنی دعائیں دے رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ نریندر مودی کا پولنگ ایجنٹ تھا، چیف پولنگ ایجنٹ تھا. اس نے نریندر مودی کے الیکشن میں اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر نریندر مودی جیتے گا تو کشمیر کاز کو بڑا فائدہ ہوگا. کل وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی
جو خارجہ پالیسی ہے میں اس کو سراہتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ بات تو ہم کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہو گیا ہے, اور بھارتی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہر ملک بھارت کی خارجہ پالیسی کی سپورٹ کر رہا ہے. ہر ملک کشمیر کاز پر بھارت کے بھارت کے موقف کو زیادہ وزن دے رہا ہے اور پاکستان کے موقف کو مسترد کر رہا ہے. یہ بھارتی خارجہ پالیسی کی کامیابی نہیں ہے, یہ تمہاری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ آج دنیا کا سطح غصے میں انسان کا سچ پتہ چلتا ہے. عمران خان نے مودی کی تعریف کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک میں مودی کا سب سے بڑا یار جو ہے وہ عمران ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کلبھوشن کو آزاد کرانے کے لیے اس نے اسمبلی سے قانون پاس کرانے کی کوشش کی. اس نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھارت کے کہے بغیر آزاد کر دیا تھا. یہ اس ملک میں بھارتی ایجنٹ اس لیے ہے, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کہ بھارتیوں نے جب اس کو پارٹی کو پیسے دیے تھے الیکشن سے پہلے, اسرائیلیوں نے جب اس کی پارٹی کو پیسے دیے تھے الیکشن سے پہلے, کیوں فنڈنگ کی تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بتائیں نا کوئی کیوں فنڈنگ کی تھی. اگر کوئی شخص پیپلز پارٹی کو فنڈنگ کرے, کوئی باہر سے بیٹھا ہوا, تو اس کا مطلب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. لیکن اگر کوئی بھارتی, کوئی اسرائیلی, کوئی پاکستانی دشمن ملک کسی جماعت کو سپورٹ کرے, فنڈ کرے اور اس کے لیے ماحول بنائے کہ وہ الیکشن جیتے اور پاکستان کی حکومت میں آئے, تو اس کے کیا مفادات تھے؟ عمران خان کو یہ طاقتیں بھارتی لوگ, اسرائیلی لوگ جو پیسے دے رہے تھے, وہ کیوں حکومت میں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ آئے گا تو کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے کہ یہ آئے گا تو اس ملک میں جو پاکستان کی دنیا میں مسلمان ملکوں میں جو اہمیت ہے اس کو خراب کرے گا. آج پاکستان, مجھے بتائیے کہ کون سا وہ بڑا ملک ہے پاکستان دنیا میں جو پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے؟ چین آپ سے ناراض ہے, ایران آپ سے ناراض ہے, ترکی بھی شاید آپ سے بہت ساری چیزوں میں ٹھیک نہیں ہے, اور جو روایتی ہمارے دوست ممالک تھے جن کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے مراسم تھے, وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس نالائق وزیر اعظم کی پالیسیز کی وجہ سے وہ پاکستان سے نالا ہیں. اور آج پاکستان میں وزیر اعظم انتظار کر رہا ہے کہ کوئی امریکہ کا صدر اس کو فون کر دے, کوئی کچھ کر دے, ڈرامے کرتا ہے تقریروں میں کھڑے ہو کے کہ میں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی نوٹ. میں کس بات پہ نوٹ کہہ دیا؟ وہ تو طرح سے بات نہیں کرتے ہیں. ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا ترم خان ہے اور جو دنیا کی طاقتوں سے لڑ کے کھڑا ہو گیا ہے. ایک نمبر کا بزدل آدمی ہے, ایک نمبر کا. یہ اس کی حالت اتنی خراب ہے جو خود کہتا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. میں تو کہتا ہوں خودکشی تو نہیں کرے گا, جیل میں جائے گا, اس کو دوائی بند کر دیں اس کی, بس جو دیکھیں گے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. تڑپتا رہے گا یوں, جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے نا, یہ رات کو ہمارا کیسے تڑپ رہا ہوگا. یہ آپ تمہیں پتا ہے وہ کون سی دوائی لیتا رہا؟ وہ سنا ہے کوئی, وہ پاؤڈر ہوتا ہے سفید, اس سے کوئی سکون ملتا ہے, وہ پتہ نہیں, نیند بھی اچھی آتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ عمران خان اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں اس نے کی اس کو بھگت رہا ہے. اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا, اس ملک کے اداروں کو تباہ کر دیا, اس ملک کی پارلیمنٹ کے جو تقدس ہے اس کو پامال کیا, اس ملک کی سیاست کو غلاظت سے بھر دیا. اس ملک میں قرضے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے 10 سالوں میں نہیں لیے تھے, اس نالائق نے 3.5 سال میں لے لیے. اس ملک کے اوپر جو کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے. اس ملک میں یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ ہمارے زیادہ, ایکسپورٹ پیپلز پارٹی کے دور میں جتنے ہوئے تھے تم آج بھی وہاں نہیں پہنچے ہو جو 2013 میں بجام بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی تم وہاں نہیں پہنچے ہو بہت ساری کوششوں کے باوجود. اور اب اگر ہمارے ادارے جن سے ہمیں گلا تھا کہ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں, جو اس کو جتوا کر لائے تھے, جنہوں نے اس کی حکومت کو چلانے میں مدد کی تھی, جو اس کو سپورٹ دیتے تھے, غلط طریقے سے سپورٹ کرتے تھے, آج اگر وہ اپنے آئینی دائرے کے اندر واپس آئے ہیں تو انہوں نے, ان کے حامیوں نے
جو طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم تو اگر مطالبہ کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے نکل جائے تو ہم پہ یہ الزام لگاتے تھے. آج اگر وہ سیاست میں نہیں ہے تو یہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے, کوئی کہتے ہیں نیوٹن, کہتے ہیں نیوٹن تو جانور ہوتا ہے. تم بھی تو یوکرین اور روس کے درمیان کیا تھے؟ جانور تھے. جو امپائر تم لے کر آئے تھے تم کیا کہتے تھے کہ میں بڑے اچھے اچھے امپائر لے آیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں جو جانور تھے. مطلب خود ایک دن ایک بات کرتا ہے, دوسرے دن دوسری بات کرتا ہے. پتہ نہیں 9 رکنی کابینہ بنانی تھی, 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, 100 دن کا کوئی پروگرام لے کر آئے تھے. پورے پاکستان کا جو پیسہ ملک سے باہر پڑا تھا وہ پتہ نہیں 3-4 مہینے میں واپس لے کر آنے تھے. وہ 200 ارب روپے آنے تھے, 100 ارب اس کے منہ پہ لگنے تھے, 100 ارب اس کے منہ پہ لگنے تھے. پتہ نہیں کدھر گئی ساری چیزیں. اور آج بڑی بے شرمی سے, بڑی ڈٹائی سے ایک آئینی عمل کے ذریعے جب اس کو نکالا جا رہا ہے تو اس کو روکنے کے راستے میں یہ اپنے جو مضموم مقاصد ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک آدمی ہوتا ہے تو وزیر اعظم کا عہدہ آنا جانا ہوتا ہے, کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے. یوسف گیلانی چلے گئے, غلط طریقے سے ہٹایا گیا. مجھے بتائیے کہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا, ایک پتھر کہیں لگا؟ نواز شریف کو چلے ہٹا دیا کہ ہمارا اس سے بھی اس کا اختلاف ہٹ گیا. ایک طریقے کار تھا, وہ ہٹا, دوسرا وزیر اعظم آ گیا. یوسف گیلانی ہٹا, کوئی دوسرا وزیر اعظم آ گیا. یہ کون سی قیامت آ رہی ہے کہ عمران ہٹ رہا ہے تو یہ طوفان برپا ہو گیا پورے ملک کے اندر کے بیچ کو ہٹنا نہیں چاہیے, اور ہٹے گا تو گند کرے گا. یہ وہ ہے نا جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں, اگر مجھے نہیں کھیلنا دو گے تو میں وکٹ کو بھی جو ہے وہ مار دوں گا, پچ کو بھی میں کھود دوں گا, امپائر کا بھی سر پھاڑ دوں گا, اور جو بولر ہوگا اس کو بھی ڈنڈا ماروں گا. یہ اس قسم کا دادا گیر بن گیا ہے. یہ دادا گیری نہیں چلے گی. عمران خان انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اندر اندر سابق وزیر اعظم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو کرپشن عمران نے اور اس کے چول وزیروں نے اس ملک میں کی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ چول وزیروں کا ٹولہ جو ہے حوالات کے پیچھے ہوگا, اور اس کے بعد ان کا تڑپنا دوائیوں کے بغیر جو ہوگا وہ آپ کو دیکھنے جیسا ہوگا. عمران خان ایک نہیں ہوگا, اس کے اور بہت سارے دوائیوں والے ہوں گے جو لے کے بھی آتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں, اس کو بھی کھلاتے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ تڑپ رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی دنیا دیکھے گی. اور جب ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آئیں گے, چینی کا اسکینڈل, گندم کا اسکینڈل, کھاد کا اسکینڈل, LNG کا اسکینڈل, روپی ڈیویلیشن کرنے کا اسکینڈل, اور جتنی چیزیں وہ ساری آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے عمران خان کو میں تو بار بار کہہ کے تھکا ہوں تو دوبارہ دہراتا نہیں ہوں کہ جو دستاویزات نہ کہہ سکتا ہو, جو معیشت نہ کہہ سکتا ہو, جو روحانیت نہ کہہ سکتا ہو, جو خاتم النبیین نہ کہہ سکتا ہو, جو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ سکتا ہو, وہ بلاول صاحب کو کہتا ہے آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ اس کے بعد یہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا, اور کل وزیر اعظم نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے سندھ حکومت کے حوالے سے, تو کیا یہ پیپلز پارٹی نے اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ مخالف جماعت کے MNAs کو اکٹھا کیا جائے؟ لوگ عوام یا آپ کے مخالفین آپ پر شک کیوں نہ کریں, کیونکہ مخالف جماعت کے MNAs کو آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا, سیف کسٹڈی رکھا ہوا تھا. دیکھیں کوئی سیف کسٹڈی نہیں تھی. سندھ ہاؤس کوئی بھارتی کونسل جنرل کا گھر نہیں ہے, کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا گھر نہیں ہے کہ وہاں کوئی چلا گیا تو آپ کہیں گے کہ بہت بڑا اس نے جرم کر لیا. سندھ ہاؤس کے اندر کوئی بھی شخص رہ سکتا ہے, اور اس کی پیمنٹ ہوتی ہے, اس کا کرایہ ہوتا ہے, وہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. میں بطور وزیر بھی اگر رہتا ہوں تو میں بھی کرایہ ادا کرتا ہوں, میں اگر وہاں ناشتہ کرتا ہوں اس کا بھی پیسے دیتا ہوں, اگر میں ان کی گاڑی استعمال کرتا ہوں تو اس کے بھی میں پیسے دیتا ہوں. اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. جو سرکاری عہدے پر فائز لوگ ہیں, میرے لیے شاید کرایہ کم ہوتا ہوگا, لیکن اگر کوئی اور جائے گا تو اس کے لیے کرایہ زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی سب طے شدہ وہ چیزیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر پارلیمنٹ لاجز پر حملہ ہو اور MNAs اور ان کی فیملیز اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں, اور وہ یہ درخواست کریں کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں کمرہ دے دو تاکہ ہم یہاں رہ سکیں, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ 2014 میں جب عمران خان نے تماشا مچایا تھا اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا تھا, میں سینٹ پہ تھا, میرے بچے بھی وہاں رہتے تھے. جب یہ صورتحال خراب ہوئی تو میں اپنے بچوں کو لے کر سندھ ہاؤس شفٹ ہوا تھا, اور جب پتا چلا کہ سندھ ہاؤس کی طرف بھی حالات ٹھیک نہیں ہے, میں ان بچوں کو لے کے اسلام آباد کو چلا گیا تھا.
ہم اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز میں اپنا لاج ہوتے ہوئے بھی خانہ بدوشوں کی طرح ادھر جا رہے تھے اس لیے کہ میرے بچے محفوظ رہیں. یہ ہر آدمی کا حق ہے, کوئی بری بات اس کے اندر نہیں ہے اگر انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا تو نہیں بن رہا نا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, اتنے پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں جی سندھ ہاؤس میں سندھ حکومت کا پیسہ آ گیا, اور وہ کل میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا خاتون کی, ہم نے زندگی میں اس کی شکل ہی دیکھی ہے. کہہ رہی ہے مجھے 16 کروڑ روپے پیپلز پارٹی نے آفر کیے. کوئی نام بتاؤ کس نے کیے؟ کسی نے تو کیا ہوگا نا. کراچی میں کہہ رہی ہے اور پنجاب میں کہہ رہی ہے, کراچی میں کس نے کیا نام بتاؤ. میں نے کیا میرا نام بتاؤ, کسی اور نے کیا اس کا نام بتاؤ. کہ بھائی تمہیں کہاں ملے, کس نمبر سے فون کیا, کس نے تمہیں آفر کی. مجھے تو لگتا ہے یہ خود ہی اپنے بندوں سے فون کراتے ہیں, ہاں بھائی پیپلز پارٹی والے بلا رہے ہیں 16 کروڑ دے رہے ہیں, آ جاؤ. پھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی پیسے. مطلب یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. عمران خان اس وقت باولا ہو چکا ہے. وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ میرے گلے سے زنجیر جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی, وہ نکل گئی ہے. جب زنجیر پڑی ہوئی نکلتی ہے تو آدمی پاگل ہی ہوتا ہے. یہ طریقہ کسی طور مناسب نہیں ہے. وہ ممبرز خود قرآن پر حلف دے رہے ہیں, مجھے تو یقین ہے, کوئی کرے نہ کرے مجھے یقین ہے. جب وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے پیسے کسی سے لیے, نہ مجھے کسی نے پیسے آفر کیے, تو میں اس کی بات پہ یقین کرتا ہوں. عمران جھوٹ بولتا ہے, عمران تہمتیں لگاتا ہے. اور میں آپ کو صرف ایک مثال دوں, انہوں نے KPK سے اپنے کچھ ممبرز کو نکالا تھا کہ تم نے پیسے لیے, یاد ہے آپ کو؟ ان ممبرز نے اس کے اوپر کیس کیا تھا. کیا ہوا اس کا؟ اس کے پیروں میں پکڑ کے, ان کے پیر پکڑ کے گھر پہ جرگے بھیج کے ان سے کیس واپس کرنا عمران خان نے کہ مجھے معاف کر دو. مجھے امید ہے کہ جن ممبرز کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائے گئے ہیں وہ ممبرز بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اس کو اس کی اوقات دکھائیں گے. ایک منٹ خاتون دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اور میں چیک کروں گا, اگر ان کی کوئی مدد کر سکتے تو ضرور کریں گے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, ہم اس میں کوئی وہ پولیٹیکل مائلیج دینے کی کوشش نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو خیر ان کی پارٹی کو, ان کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی کوئی مدد کریں. اچھا تو یہ بتا دیں کہ ویسے تو OIC کی مطلب اپنی وقت اور استعداد ہو چکی ہے, لیکن چلے ہمارے حکمران آئین کو عمل کرتے ہوئے بھی اس اجلاس کو جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پکنک پوائنٹ تو نہیں ہوگا بلکہ کشمیر کے حوالے سے مؤثر آواز اور خاص طور پر مسلم امہ کے لیے بھی کوئی اس طرح کی قراردادیں بھی مطلب بات ہوگی, یا کوئی پکنک پوائنٹ تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں ابھی تو کانفرنس ہونی ہے اور اس سے امیدیں تو اچھی رکھنی چاہیے, چونکہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو اس وقت دنیا میں ہے یا دنیا کے سامنے ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. اب اگر پاکستان میں OIC ہو اور اس میں کشمیر کے ایشو پر کوئی کمپریہنسو واضح موقف کے ساتھ قرارداد نہ آئے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. مجھے اندازہ اس وقت ہے کہ ہمارے جس قسم کے چول یہ وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں, یہ آخری منٹ تک کوشش کریں گے کشمیر کا نام کہیں آ جائے. بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, نام آ جائے تاکہ ہم کہیں کہ جی ہم نے کشمیر کا نام ڈال دیا. نام کافی نہیں ہے. جو پاکستان کا موقف کشمیر پر ہے وہی موقف OIC کی طرف سے اگر یہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. اگر بھارتی مظالم کا تذکرہ نہیں ہوتا, کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ نہیں ہوتا, اور تو پھر اگر ویسی کوئی چیز آتی تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہوگی ہماری. 254 میں کیا لکھا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 254 میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس میں آئین نے کوئی وقت متعین کیا ہو اور وہ اس وقت پر نہ ہو اور اس کے بعد ہو جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوگی. اس میں جو یہ لوگ اس کی تشریح نکال رہے ہیں کہ بھائی یہ جب چاہے کرا لیں, 254 میں دیکھیں. اب اگر یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اگر یہ 25 کو ہوتا ہے تو جو
وائلیشن اسپیکر کر چکا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر 25 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوگی. اسپیکر آئین کی خلاف ورزی کر چکا. اگر تو 254 ایسا ہی ہوتا تو پھر تو بھائی جن جن چیزوں کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام اتنے دن میں، یہ اتنے دن میں، یہ اتنے دن میں، ضرورت ہی نہیں آپ کو پھر 254 کر دیں. اگر لکھا ہے کہ جی 90 دن کے بعد جو انتخابات ہوں گے، جو آپ کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، عام الیکشن ہوتے ہیں، 90 دن میں ہونے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، 90 دن میں نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ 90 دن کے بعد نہیں 100 دن کے بعد ہوگا تو وہ غیر آئینی نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے 254 کا. 254 کہیں اجازت نہیں دیتا کہ اگر اس میں لکھا ہے 90 دن تو 90 دن میں نہ کرو، خیر ہے ہم 200 دن کے بعد کر دیں گے. وہ عمل جو ہے جان بوجھ کر اس کو تاخیر کا شکار کرنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن جو ایکشن ہوگا اگر یہ 21 دن کے بعد بھی ہو رہا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس موشن جب پیش ہوگا تو اس بنیاد پہ اس کو کوئی غیر قانونی نہیں کہے گا کہ 25 دن کے بعد ہوا ہے. لیکن جو اجلاس اسپیکر نے نہیں بلایا وہ غیر آئینی عمل ہو چکا ہے. تو 254 اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ جو پابندیاں آئین کی اس کو تماشا بناتے رہیں. یہ اس لیے ہے کہ کوئی ایکٹ اگر ہوتا 21 دن کے بعد اگر ہوتا کہیں گے یہ ریکوزیشن ختم ہو گئی ہے، اس کا تو کوئی آئین میں ذکر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر ہے. یہ 254 کا جو لوگ ریفرنس دے رہے ہیں وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، مس کوٹ کر رہے ہیں. میں وہ کافی دیر سے بھی سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے کہا. دیکھیں حق تو ان کو حکومت میں رہنے کا بھی نہیں ہے اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نے کہا نا کہ سیاست کے اندر جو غلاظت انہوں نے بھر دی ہے پی ٹی آئی نے، یہ پلٹ کر ان کے گلے میں آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کارکن ان کے جو مرضی کرتے پھرے کوئی کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے جب میں کہتا ہوں کہ ان کو ان کی زبان میں سمجھانا جو ہے وہ یہ کھلے دوسرا کچھ نہیں ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں. انسانیت کی زبان، شرافت کی زبان، محبت کی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ جب تک ان کو اس کے انداز میں نہ سمجھائیں یہ سدھریں گے نہیں. اور میں آپ کو ان کو بتا رہا ہوں اسلام آباد میں جو کچھ انہوں نے کیا، ہمارے کارکنوں میں شدید ان کے جو ہے وہ غصے میں تھے وہ. اور جو ایم این ایز تھے جنہوں نے لیڈ کیا تھا وہ دونوں کراچی کے ہیں، ان کے گھر کراچی میں ہیں. جو تماشا یہ لگا رہے ہیں یہ تماشا ہم بھی لگا سکتے ہیں اور ان سے زیادہ بھرپور طریقے سے لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کل کسی ایم این اے کے گھر پہ یہ حملہ ہوا، اس کی فیملی کو دھمکیاں دی گئیں تو پولیس نے اسے ایف آئی آر کاٹی ہے، 3 لوگوں کو اس پہ گرفتار کیا ہے اور مزید لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو گرفتار کرایا جائے گا. لیکن میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں یہ طریقہ کار ختم کریں، یہ بدماشی غنڈہ گردی ختم کریں. تم کتنے بہادر ہو ہمیں پتہ ہے. اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو پھر میرے لیے بھی اپنے کارکنوں کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تم اگر کسی کے گھر پہ جاؤ گے تو کوئی تمہارے گھر پہ بھی آ سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کارکن کسی ایم ایل اے کے گھر پہ گئے تھے، ہمیں پتہ چلا، ہم نے ان کو روکا، ہم نے ان کو واپس کروایا. لیکن اگر یہ غنڈہ گردی بدتمیزی جاری رہے گی تو شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا. جو دوسری بات آپ نے کی گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ نیشنل چینل پر بیٹھ کر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے جو ان کی خواتین ایم این اے جو ہیں وہ کرتی ہیں، یا جو ان کے جو شہباز گالیاں ہیں وہ کرتے ہیں. اگر لیکن زبان جتنی ان کے منہ میں ہے نا اتنی ہمارے منہ میں بھی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں میری اردو شاید سے بہت اچھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دینے نہیں آتی، میں بڑی نفاست سے گالیاں دے سکتا ہوں ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے. میں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے واحیات لوگوں کو ٹی وی چینلز پہ لانا چھوڑیں، ان کو بلانا چھوڑیں. یہ طرز جو تخاطب ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں برا جانا جاتا ہے. آپ بھی اگر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کوئی یہ گالیاں دے رہے ہو، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہوگی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا باتیں میں سن رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ پاگل پن کا شکار ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اقتدار ان کے ساتھ ان کے پاس سے جا بھی سکتا ہے. ان کو اپنی جو آگے کے جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے خوفناک بات کیا ہے. شاید وزارت عظمہ جانے کا بھی ڈر نہیں ہوگا، باقی چیزوں کا بھی ڈر نہیں ہوگا. ڈر یہ ہوگا کہ یار یہ جو دوائی ملتی تھی یہ کیسے ملے گی.
تو اس لیے بڑی پریشانی ہے. اچھا سید صاحب آئین میں یہ مندارو موجود ہے جو یہ فائدہ کھڑن کیا جیسی ممبر پنج پارٹی لائن خلاف اور ڈیل تھا انہیں اور ڈیل سے اگ میں نہ ہل تھی سگن تھا یا ان بابت ان کی کوشش ہے تو ان کے اگ میں نہ ہل کرائے تھے جیسے وہ اگ میں انہیں نہ ہل کرائے تھا ان جو فیوچر چھا تھو یا اپوزیشن کی سری موو جو چھا تھی. دیکھیں ایک تو کوئی کنفیوژن نہیں آئین میں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں اس آرٹیکل کے آنے سے پہلے جو 63A ہے جس کے اندر یہ ڈیفیکشن کلوز ڈالا گیا اس سے پہلے کیا تھا؟